ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا، کل کی کلاس میں بات ہو رہی تھی اردو میں موجود مجہول ادائیگی کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو بھی مجہول لہجہ پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرا بیٹا کہ قرآن مجید کی جو زبر زیر پیشے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں گے، اس کے نئے نقش ہیں۔ تو قرآن مجید کے نئے نقش جو ہیں وہ تیکھے ہیں، پھیلے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے با زیر بی با پیش بو، تا زیر تی تا پیش تو، نہ کہ با زیر بے تا زیر تے با پیش بو تا پیش تو۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اگر ہم نے اچھا قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اور میرا بیٹا، یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ یہ جو کل کی کلاس ہے یا پچھلی جتنی بھی کلاسیں ہوئی ہیں، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ ہم کیسے مشقیں کریں گے، کیسے ان کو ٹھیک کریں گے، ان سب باتوں کے اوپر کیسے عمل ہو جائے گا۔ میرا بیٹا، یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ تجوید دراصل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پریکٹس کر لینا، اور پریکٹس بھی نہایت آسان۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہر قسم کی پریکٹسز موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کر لیں گے اور نکل جائیں گے۔ یہ تو آپ نے فکر ہی نہیں کرنی ہے۔ یہ جتنی بھی کلاسز ہیں نا، یہ صرف اویئرنیس کے لیے ہیں کہ بیٹا اس وجہ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے، تاکہ جب ہم مشقوں کی طرف جائیں تو وہاں پہ ہمیں زیادہ بولنا نہ پڑے، صرف اشارہ ہو تو آپ بات کو سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے یہ کلاسز بنائی گئی ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ لوگوں کو ذہنی طور پر ایک اذیت اور کیفیت میں سے گزارنا کہ یہ غلطیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک سے ہماری پریکٹیکل تجوید کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ میرا بیٹا، یہ جو زیر اور پیش کی معروف ادائیگی ہے، جو عام لوگ اکثر لوگ مجہول پڑھتے ہیں، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ ہے تجوید ٹیچرز کے لیے۔ تو یہ جو تجوید ٹیچرز ہیں نا، یہ کچھ زیادہ ہی معروف ادائیگیاں کر جاتی ہیں یا کر جاتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یکن لہ کفوا احد، لام زبر لا، ولم یکن لہ، تو اس کو پڑھیں گے ولم یکن لہ، لہ، ایسے اچانک آواز پیدا کرتے ہیں زبر کے اوپر۔ ایسے ہی ذال پیش ذو، قل اعوذ برب الناس، تو اس کو قل اعوذ برب الناس، ایسے ذال پیش ذو، نہ میرا بیٹا اس طرح نہیں، یعنی زبر زیر اور پیش کو جھٹکا نہ آنے پائے۔ ہم میں سے جو اکثریت ہے نا تجوید ٹیچرز، وہ بہت زیادہ جھٹکے مارنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دراصل نیٹ کے اوپر نا ایک غلط مشہور پریکٹس پڑی ہوئی ہے، اس میں جھٹکے مارے جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ بچیوں نے ایڈاپٹ کر لیا اس چیز کو۔ جیسے وامرأتہ، تو تاپش تو وامرأتہ، تو اس کو وامرأتہ، اس طرح ادائیگیاں شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیے گا اس مثال میں دال زیر دی، فی جی دیہا، تو وہ پڑھیں گی فی جی دیہا۔ اس طرح میرا بیٹا زبر زیر پیش کے اوپر کبھی دباؤ نہیں لایا کرتے، اس کو جھٹکا نہیں آنے دیتے ہیں۔ دو تین مثالیں اور دیکھیے گا، جیسے نون زبر نہ، انہو،
انہو، تو وہ کیا پڑھیں گی؟ انہو کان توابا۔ تو یہ بہت بری عادت ہے، یہ دوسرے لوگ بھی نا اس کو ایڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی بھی زبر و زیر و پیشوں کے اندر نا جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا بیٹا میں نے بہت پڑھایا ہے، بڑی مشکل سے یہ ٹھیک ہوتے ہیں جس کو یہ عادت پڑ جائے۔ اسی طرح دیکھیے گا خاص طور پہ جب کھڑی زیر پڑھاتی ہیں نا کہ رسولی آیاتی ہی، بھئی آیاتی ہی رسولی التی، اسی طرح خالدین تو خالدین۔ میرا بیٹا اس چیز کو نا بی کیئرفل پلیز، یہ بچ کے رہنا۔ میں نے کہا نا جس کو یہ عادت پڑ جائے بہت بری پڑتی ہے، اکثر اوقات 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں اس غلطی کو ریموو کرنے میں۔ مجھے یاد ہے ایک بیٹی مجھ سے پڑھی ہوئی ہے، وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب ہم نے تو دعائیں مانگ مانگ کے اس لہجے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اسی طرح عم یتساءلون، اچھا مدوں کے بعد وہ جھٹکا مارتے ہیں، عم یتساءلون آلون۔ بیٹا یہ تو لفظ ہی ٹوٹ گیا نا، مدوں کے بعد جب حمزہ آتا ہے جھٹکا نہ آنے پائے، تو بہرحال یہ مجہول ادائیگی کا بالکل اپوزٹ ہے، 180 ڈگری کے اوپر کھڑے ہیں یہ لوگ کہ زبر زیر پیش کو زیادہ معروف کر دیتے ہیں، زیادہ تیکھا کر دیتے ہیں، زیادہ چبھنے والی کر دیتے ہیں، زیادہ آوازیں پیدا کروا دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ با کے اوپر بھی بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، ان ربہم بیہم، بیہم بازیر بی، بیہم بیہم، اس طرح نہیں میرا بیٹا ہونے دیں۔ اچھا یہ تو ان تجوید ٹیچرز کے لیے ہے جو پڑھا رہی ہیں، تو میرا کام ہے کہ اویئرنیس دینا کہ میرا بیٹا اس چیز سے بچ کے رہنا، جھٹکے نہ آنے پائیں آپ کی تلاوت کے اندر۔ اب یہ ہے کہ جو ماشاء اللہ تعالی اچھا پڑھتے ہیں نا، 2-3 جگہیں میں ایسی بتا دیتا ہوں جہاں پہ یہ تجوید ٹیچر بھی نا اکثر مجہول پڑھ ہی جاتی ہیں یا پڑھ ہی جاتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو اہل عرب بھی اس کو مجہول پڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ ہے زیر اور پیش کے بعد جب حمزہ عین ہا غین خا، تو اکثر لوگ یعنی پڑھانے والے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، پلس اہل عرب بھی اب ان کو مجہول پڑھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے احساناً، احساناً، تو اس کو احساناً، لا تزغ، زیغ، اس کو لا تزغ، زیغ، حیث شئتم کو شئتم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعمل، اس کو ونعمل، نعمل، الا سحر مبین، اس کو الا سحر، سحر۔ تو ایک تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ زیر اور پیش کے بعد یہ حمزہ عین ہا غین خا ان کے اوپر جزم آئی ہو تو کچھ دن نہ ایسے الفاظ کی آپ پریکٹس کر لیجئے گا تاکہ بچ پائیں مجہول پڑھنے سے۔ دوسرا میرا بیٹا ایک اور موقع ہوتا ہے جہاں پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مجہول ادائیگیاں کر جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زیر اور پیش کے بعد نا موٹا حرف آ جائے، جیسے ورضوان، تو اس کو وریض، ریض، فتصبح، تو اس کو تصبح، بح، فتصبح، اس طرح کر جاتے ہیں۔ اولیل غراری، اس کو اولیل، لیل، اس طرح وہ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اور 1-2 مثالیں میں دے دیتا ہوں، جیسے والسماء والطارق، ریق، اس کو نا طارق
کر جاتے ہیں۔ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، قب قاف زیر قی، قب، النجم الثاقب، نہ کہ النجم الثاقب، اس طرح نہ ہو۔ یہ تجویز ٹیچرز کے لیے خاص طور پر مثالیں ہیں کہ زیر اور پیش کے بعد حروف حلقی آ جائیں یا زیر اور پیش کے بعد موٹے حرف آ جائیں، تو وہ ذرا ان کی تھوڑے دن مشق کر لیں، اپنے نوٹس میں لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ غلطی فوراً ریموو ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا، بات ہوئی تھی کہ عرب کا لب و لہجہ کے لیے 5 وزنوں کے اوپر ادائیگی ہے۔ پہلے 3 وزن تو ہم نے دیکھ لیے ہیں نا، زبر، زیر پیش اور حروف مدہ۔ بقیہ 2 جو صوتی اوزان ہیں، جن کے اوپر آواز ٹریول کرتی ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی کل بات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔